إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، ان گنت لاتعداد بے شمار درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جن کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہادی و رہبر، پیغمبر و مرشد، آخری نبی اور رسول بنا کر اس کائنات کے اندر مبعوث کیا۔ جس وقت پوری دنیا کے اندر رمضان المبارک کی آخری طاق راتیں چل رہی تھی، تو مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن یہودی وہ قبلہ اول کے اندر مسلمانوں کے خون کی ہولی کھیل رہا تھا۔ وہ بیت المقدس یا بیت المقدس اور قبلہ اول کے اندر آنے والے روزے داروں کو، اعتکاف کرنے والوں کو، طاق راتوں میں اللہ کی بندگی کرنے والوں کو ان کے خون کے اندر نہلا رہا تھا۔ آج ہم خطبہ جمعہ کے اندر یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ قوم اصل میں ہے کیا، یہ اس کی شرارتیں، اس کی خباثتیں، اس کی نافرمانیاں، اس کی بغاوتیں اور مسلمانوں کے ساتھ ان کا یہ برا سلوک، خواتین کی بے حرمتی اور بچوں کا قتل، آخر اس کی بیس تو دیکھی جائے، ان کی تاریخ تو دیکھی جائے کہ یہ قوم چلی کہاں سے ہے۔ کیا سابقہ ادوار کے اندر بھی ان کی کوئی ایسی ہسٹری یا تاریخ ملتی ہے؟ تو قرآن مجید اللہ رب العزت نے جس قوم کا سب سے زیادہ تذکرہ کیا وہ بنی اسرائیل قوم ہے، وہ قوم جس پر اللہ کے سب سے زیادہ انعامات ہوئے، اللہ کی طرف سے من و سلوہ اتارا گیا، جس قوم کے اندر اللہ نے اپنے کئی پیغمبر نازل کیے اور دنیا کے اندر مختلف آزمائشوں سے اس قوم کو بچایا، تو وہ بنی اسرائیل قوم ہے۔ پھر ان کی جو جبلت کے اندر شرارت تھی، خباثت تھی اور بغاوت تھی، اس کی وجہ سے جو اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ عذاب کے اندر مبتلا کیا، تو وہ بنی اسرائیل قوم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایک بیٹا دیا، 80 سال کے بعد
جن کا نام ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل رکھا، اور اسماعیل علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس لڑی میں کوئی ایک بھی پیغمبر نہیں آئے۔ دوسرا اللہ نے ان کو بیٹا دیا جن کا نام انہوں نے اسحاق رکھا علیہ السلام۔ پھر اسحاق بھی پیغمبر تھے، ان کو اللہ نے بیٹا دیا جن کا نام یعقوب رکھا گیا، جن کا لقب بنی اسرائیل تھا۔ عبرانی زبان میں اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ تو یعقوب علیہ السلام بھی پیغمبر تھے، ان کو اللہ نے بیٹا دیا یوسف علیہ السلام، وہ بھی پیغمبر تھے۔ تو اس کے بعد جتنے پیغمبر آئے اسی لڑی سے آتے رہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے کوئی پیغمبر نہیں آئے۔ تو یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹے تھے، ان میں ایک یہودا تھا جس کی وجہ سے اس قوم کا نام یہودی معروف ہوا۔ اور یعقوب علیہ السلام کے ان بیٹوں میں سے اختلاف کی ایسی جنگ چھڑی جو اس قوم کی جڑوں کے اندر نفرت اور بغض اور حسد کا بیج بوتی ہی رہی۔ کہنے لگے یہ یوسف علیہ السلام، ان کے ساتھ ہمارے والد محترم بڑی محبت کرتے ہیں، ان سے بڑا احترام کرتے ہیں، ان کے ساتھ بڑی شفقت سے پیش آتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی پوچھتا نہیں، اور ہم اتنی بڑی جماعت ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو میں شارٹ کٹ بیان کروں گا۔ یوسف علیہ السلام کو ان کے بارے میں قتل کا مشورہ کیا گیا، ان کو دنیا سے غائب کر دیا جائے تاکہ ہم نظر آئیں، ہمارا باپ ہم سے محبت کرے۔ اٹھا کے کنویں کے اندر پھینک دیا اور روتے ہوئے واپس آئے۔ ان کا قمیص جو خون آلود تھا باپ کو دکھا کر کہنے لگے کہ دیکھو، یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے یوسف علیہ السلام کو ایک بھیڑیا کھا گیا، اور یہ ان کا خون جو اس قمیص پہ لگا ہوا ہے یہ ایک ثبوت ہے، اور ہم جانتے ہیں آپ مانیں گے نہیں، اور ساتھ رو رہے تھے۔ اس قوم کی آپ عیاری، چالاکی اور خیانت، اس سے آپ اندازہ کر لیں۔ اپنے ہی بھائی کا خون کیا، اٹھا کے کنویں کے اندر پھینک دیا، اور خون آلود ایک کپڑا لے کے آ گئے کہ یہ دیکھو کہ اس کو تو بھیڑیا کھا گیا۔ اور وہ کہنے لگے میں صبر کرتا ہوں تمہارے اس فعل پر، تمہارے اس مکر پر کہ جو تم لے کر آئے ہو۔ صبر کرتے رہے، لیکن بار بار اپنے بیٹے کی یاد ان کو ستاتی رہی۔ وہ بیان کرتے رہے کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آتی ہے، لیکن یہ اتنے بدبخت تھے، یہ مسلسل اپنی ہٹ دھرمی پر، اپنے اس گھنونے جرم پر ہمیشہ مصر رہے، اور کہتے نہیں تمہیں تو خواب آتے ہیں، تم تو تفندون، تم تو مجنون ہو گئے ہو، تمہیں ویسے ہی خیال آتے ہیں۔ وہ یوسف اس دنیا کے اندر موجود نہیں، اسے تو بھیڑیا کھا گیا۔ پھر اللہ رب العزت کی تقدیر جیسے تھی، یوسف علیہ السلام کو اللہ نے عزت دی، اس کنویں سے نکلے، غلامی کی شکل میں بکتے بکاتے مصر کے بازاروں میں گئے، وہاں پر اللہ رب العزت نے ان کو عروج دیا، وہ مصر کے بادشاہ بن گئے۔ تو پھر وہ بھائی جو کنعان سے گندم لینے کے لیے، اناج لینے کے لیے اپنی سواریوں پر بیٹھ کر اپنے ہی بھائی کے پاس جاتے ہیں، حالانکہ وہ نہیں جانتے کہ یوسف کون ہے، یہ مصر کا والی کون ہے، یہ غلے کا مالک کون ہے۔ ان کو کیا پتا تھا کہ ہم جس کو پانی کے اندر بہا چکے ہیں، جس کو کنویں میں پھینک چکے ہیں، جس کو ہم اپنی طرف سے دنیا سے ختم کر چکے ہیں، وہی ہمارا بھائی ہمارے سامنے تخت کے اوپر موجود ہے۔ مختلف باتیں آتے رہے جاتے رہے۔ تو پھر ان کو ایک دن کہا کہ آپ جانتے ہیں آپ نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کہنے لگے انت یوسف، وہ آپ یوسف ہیں؟ فرمایا ہاں میں یوسف ہوں، اور یہ میرا بھائی، یہ بنیامین، یہ میرا بھائی ہے۔ تو پھر حیران اور پریشان، فرمایا نہیں کوئی مسئلہ نہیں، پریشان نہیں ہونا، جاؤ میری قمیص لے جاؤ اور اپنے باپ کے چہرے پر مارنا، ان کو اللہ بینائی بھی دے دے گا، اور پھر سارے خاندان کو لے کر میرے پاس آ جاؤ، یہاں پہ زندگی گزرے گی۔ اب اللہ رب العزت نے پھر وہ پچھلی ان کی مشقت کو ختم کر دیا۔ یہ مصر کے اندر آ کے یوسف علیہ السلام کے پاس رہنے لگے۔ اللہ نے کتنی عزت دی، شان و شوکت دی۔ وقت گزرتا رہا، اور پھر ایک وقت یہ آیا کہ فرعون نے یہ ساری قوم کو غلام بنا لیا، وہ ان سے کام کاج کرواتے تھے۔ یوسف علیہ السلام، وہ مصر کا یہ دور ایک گزرتا رہا، یہی قوم دوبارہ فرعون کی غلام بنی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا دور شروع ہوتا ہے،
موسیٰ علیہ السلام اس قوم کو بچاتے رہے، اس کی آزادی کے لیے دن رات کام کرتے رہے، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے رہے، یہ بغاوتیں کرتے رہے۔ یہ کہنے لگے کیوں بھائی؟ اللہ رب العزت نے کہا کہ جاؤ، یہ بیت المقدس ہے، یہ قبلہ اول ہے، جہاں جا کے آباد ہو جاؤ۔ کہتے ہیں نا نا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ ہم نہیں لڑ سکتے دشمن سے، ہمیں تو خوف آتا ہے، ہم مرنا نہیں چاہتے۔ اے موسیٰ علیہ السلام آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، وہ جا کے لڑے، ہم نہیں لڑ سکتے۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ بڑے ایسے مقامات جہاں پر یہ انکار کرتے رہے، بیت المقدس میں یہ داخل نہ ہوئے۔ پھر ایک وقت آیا، ان کو کہا گیا کہ آپ جائیں بیت المقدس میں اور سجدہ کرتے ہوئے اندر داخل ہونا ہے مختلف دروازوں سے، اور حتت ان کا لفظ کہنا کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ یہ بدبخت الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق۔ یہ ایک مختلف انداز سے داخل ہوئے اور یہ کہہ رہے تھے ہنتتن، ہمیں تو دانے چاہیے، ہمیں تو اناج چاہیے۔ یہ وہ استغفار بھی بھول گئے، یہ وہ اپنی اللہ کی طرف سے نوازشیں اور عظمتیں بھی بھول گئے، اللہ کی رحمتیں بھی بھول گئے۔ جب بھی اللہ نے ان کو عزت دی، یہ بغاوتیں ہی کرتے رہے، یہ ہیلے بہانے ہی تراشتے رہے۔ اس قوم کے اندر ایک بھتیجے نے چاچا کو قتل کر دیا، اب اس قتل کا سراغ نہیں مل رہا تھا، تو اللہ رب العزت نے کہا کہ ایک گائے کے بچڑے کو ذبح کرو، اس گائے کے ایک گوشت کے ٹکڑے اس کو مارو، اور یہ بیدار ہو کر جاندار یعنی زندہ ہو کر خود بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ اب بات تو اتنی تھی کہ یہ قوم کہہ دیتی کہ جانور کو ذبح کیا، گائے کو، اور انہوں نے کہا وہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، وہ رہتی کہاں ہو، مختلف سوالات کر اپنے آپ کو پریشان کرتے رہے، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام خود پریشان ہو گئے کہ یہ پتہ نہیں اطاعت بھی کرے گی یا نہیں کرے گی۔ اور اسی طرح اس قوم نے، اللہ رب العزت نے اس قوم کو کہا کہ آپ نے ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے گڑھے کھود لیے ساتھ، ہفتے کے دن مچھلیوں کو قید کر لیتے، اگلے دن پکڑ لیتے، ہفتے کے دن قید کرتے رہتے۔ ہیلے بہانے اور خیانتیں اس قوم کی جبلت کے اندر ہمیشہ سے شامل تھی۔ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر پابندی لگائی، آپ نے یہ چربی استعمال نہیں کرنی۔ انہوں نے چربی کی شکل کو تبدیل کر لیا، اسے آگ میں پگھلا کے اس کو لیکوڈ شکل میں تبدیل کر کے اس کو مختلف حالتوں کے اندر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ پھر بھی انہوں نے صبر نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے اس قوم کو بڑی دفعہ آزمایا۔ پھر اسی طرح اللہ نے ان کو آزادی دی فرعون سے، اور کیسے آزادی دی؟ جو ان کی نسلوں نے نہ کبھی دیکھی نہ کبھی سنی، اور شاید یہ قیامت تک دوبارہ ایسا منظر بھی نہ آئے۔ کیسے؟ ایک دریا کے پانی کو دیواروں کی شکل میں اللہ نے کھڑے کر کے 12 قبیلے تھے، 12 راستے بنا دیے، اور بڑی شان و شوکت سے اس راستوں سے گزرتے ہوئے اس حیرت زدہ منظر کو دیکھتے بھی ہیں، راستوں سے گزر بھی گئے، اور انہی راستوں پہ اللہ نے فرعون کو غرق کر دیا۔ قوم کو آزادی ملی، یہ صحرائے سینا میں چلی گئی، وہاں پر جا کر ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا۔ یہ تو اللہ کی بندگی کرتی، یہ تو اللہ کے سامنے سجدہ زیر ہو جاتی۔ اس قوم نے کیا کیا؟ وہاں پر جا کے ایک بچڑا بنا لیا، اس کی پوجا کرنا شروع کر دی، اس بچڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ حالانکہ 40 دن کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے، انہوں نے پیچھے سے ایک بچڑا بنا کے اس کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ آزادی کا انہوں نے اس طرح ناشکری ادا کی۔ اللہ نے ان کو اتنی بڑی آزادی دی، انہوں نے اس قدر ان کی ناشکری، اور پھر اللہ نے اس قوم سے ایک عجیب قسم کا، ایک عجیب طریقے سے وعدہ لیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے پہاڑ طور ان کے اوپر کھڑا کر سے ان سے وعدہ لیا، ہاں بھئی مانتے ہو یا نہیں؟ فوری کہنے لگے اللہ ہم نے مان لیا۔ پہاڑ کی سائیڈ پر ہونے کی دیر تھی، یہ پھر بغاوت کے اوپر اتر آئے۔ انہوں نے پھر اس عہد کو، اس وعدے کو، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو دوبارہ سے توڑ دیا۔ کتنی اللہ کی رحمتیں، عنایتیں
اور اللہ کی طرف سے مدد، اس کے باوجود ان کی شرارتیں اس قدر تھیں، انہوں نے انبیاء کا قتل کرنا شروع کر دیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے خود قتل کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اپنی طرف سے بیت المقدس کے اندر انہوں نے قتل کر دیا تھا۔ وہ انہوں نے تو اپنی طرف سے پھانسی دے دی، یہ تو اللہ ہے، اپنے پیغمبر کو زندہ اٹھا لیا اور ان کو بچا لیا، ورنہ یہ نبیوں کا قتل ہی کرتے رہے، یہ بغاوتیں اور شرارتیں کرتے رہے، یہ ہیلے اور بہانے تراش کرتے رہے، یہ اللہ کی بغاوتیں کرتے رہے۔ انہوں نے کسی پیغمبر کو بھی ان کی زندگی کو آسان نہیں چھوڑا، مشکل بنا دیا، ان کا انکار کیا، اور پیغمبر کو بھی آزمائشوں کے اندر انہوں نے جکڑ دیا۔ یہ ایسی قوم تھی۔ وقت گزرتا رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا۔ یہ چونکہ اپنی تورات میں پڑھ چکے تھے کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں، وہ مدینہ میں ہجرت کر کے آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا، وہ آخری نبی ہوں گے، تو انہوں نے پوری پلاننگ کی کہ ہم پہلے ہی مدینہ میں جا کے ڈیرے لگا لیتے ہیں، جب وہ نبی آئیں گے ہم ان کی اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے، ہم پوری دنیا میں دوبارہ غالب ہو جائیں گے، چونکہ آخری نبی ہوں گے، ہم ان کے چہیتے بن جائیں گے۔ ان کے 3 بڑے بڑے قبائل بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر، یہ مدینہ کے اندر آ کے آباد ہوئے۔ جب ان کو پتا چلا کہ وہ نبی جس کا ہم انتظار کر رہے وہ تو مکے میں آ چکے ہیں، انہوں نے ایک وفد بھیجا، وہ مکے میں آ کے ملاقات کرتا ہے، اور وہ جو پیغمبر علیہ السلام کی نشانیاں تورات کے اندر موجود تھیں وہ ساری اللہ کے نبی کے اندر موجود دیکھ کر یہ وفد واپس پلٹا، اور ذرا دیکھنا کہ یہ بغاوت اور حسد کس طرح کرتے ہیں۔ آ کے پوچھنے لگے کہ وہ کس نسل سے ہے، کس خاندان سے ہے۔ بتایا گیا وہ عبداللہ کا بیٹا ہے، وہ عبد المطلب کا وہ پوتا ہے، وہ بنو ہاشم کا اور قریش خاندان سے آنے والا ہے، اور یہ قریش خاندان قصی، کلاب، اور یہ پیچھے سے ہوتے ہوئے بنو اسماعیل علیہ السلام کی لڑی، تب سے لے کر اب تک کوئی پیغمبر نہیں آئے تھے، یہ آخری پیغمبر تھے اور پہلے پیغمبر تھے جو اسماعیل علیہ السلام کی لڑی۔ جب ان کو پتا چلا کہ یہ تو ہمارے یعنی کزن ہیں، یہ تو ہمارے حریف ہیں، یہ تو ہمارے مخالف ہیں، اور حسد اور بغض کی بنیاد پر کہ یہ بنی اسرائیل سے پیدا کیوں نہیں ہوئے، کہنے لگے، آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے کیا تم جانتے ہو وہی ہیں؟ کہتے ہیں ہاں، نشانیاں ساری وہی ہیں، وہی احمد ہے، وہی محمد ہے، وہی آخری نبی ہے، وہ مکہ کی سرزمین پہ، وہ قریش اور بنو ہاشم کے خاندان سے۔ تو کہنے لگے اب کیا کرنا ہے؟ یہ سارے جو بڑے بڑے خبیث تھے یہ کہنے لگے اب صرف بغاوت کرنی ہے، ہمیں اطاعت نہیں کریں گے، ہمارے خاندان سے نہیں ہے، ہم شرارتیں کریں گے، خباثتیں کریں گے، ہم انکار کریں گے، لوگ مانیں گے ہم انکار کریں گے، لوگ قبول کریں گے ہم اس کو رد کریں گے، لوگ ان سے محبت کریں گے ہم نفرت کریں گے، لوگ ان کو پناہ دیں گے ہم لڑائی کریں گے۔ ان کی بغاوتیں پہلے دن سے ہی شروع تھیں اور پھر یہ ختم نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ کے اندر تشریف لائے، انہوں نے کئی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قاتلانہ حملے کیے۔ ایک یہودی خاتون تھی، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور گوشت کے اندر بکری کا گوشت پکا کے اس میں زہر کو ایڈ کر دیا، اور زہر آلود وہ بکری کا گوشت اللہ کے نبی کے سامنے اور صحابہ کے سامنے پیش کیا۔ یہ یہودی خباثتیں تھیں، اور اللہ کے نبی نے وہ گوشت کھایا بھی، اور اس کے بعد جبریل علیہ السلام سرتاج الملائکہ تشریف لائے، فرمایا یا رسول اللہ رک جائیں، اس کے اندر تو زہر ہے۔ اور اللہ کے نبی جب آخری زندگی کے آخری ایام میں تھے، فرما رہے تھے عائشہ اس گوشت سے، اس زہر سے جو میں نے ایک یہودی عورت نے مجھے بکری کے گوشت میں کھلایا تھا، اس کی وجہ سے میری رگے جان کٹ رہی ہے۔ ان کی خباثتیں اور شرارتیں دیکھیں کہاں تک آئیں۔ اور اسی طرح ایک دفعہ انہوں نے اللہ کے نبی کی دعوت کی اور ایک مشورے کے لیے طلب کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، یہ بنو نذیر قبیلہ تھا، ان کے پاس جا کر انہوں نے ایک جگہ بنائی بڑی پلاننگ کے ساتھ، وہاں پہ اللہ کے نبی کو بٹھا دیا، اوپر گھاٹی کے اوپر ایک پتھر لائے، ایک چکی کا بڑا پاٹ لے کے آئے کہ آج اس خطے اس معاملے کو ختم ہی کر دیتے ہیں۔
اوپر سے پلاننگ یہ تھی، اوپر سے پتھر گرائیں گے، نیچے اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی تشریف فرما تھے، آپ کے پاس ابو بکر صدیق بھی ہیں، عمر فاروق بھی ہیں، عثمان ذی النورین بھی ہیں، علی حیدر کرار بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ آپ کے سارے صحابہ پاس تشریف فرما ہیں، بڑے بڑے کبار صحابہ۔ اچانک سے جبریل علیہ السلام آئے، فرمایا یا رسول اللہ یہاں سے اٹھیں۔ اللہ نے پیغام دے دیا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا اٹھو چلیں۔ کسی صحابی نے، یہ ہے ایسے شاگردان رشید، یہ ایسے جان نثار تھے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کیسے تھے؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ اور یہ جان نثار صحابہ، اللہ کے نبی جب اٹھے تو سارے صحابہ ساتھ اٹھے، کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا، سوال نہیں کیا۔ اللہ کے نبی ہم تو یہاں فلاں کام کے لیے آئے تھے، کام تو کیا نہیں، کیا ارادہ بدل گیا ہے، کیا دوبارہ آئیں گے؟ کسی قسم کا سوال نہیں کیا۔ اللہ کے نبی چلے تو صحابہ بھی ساتھ ہی چل دیے۔ ان کی شرارتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی پر محیط ہیں۔ انہوں نے کوئی بھی موقع ضائع نہیں جانے دیا۔ ان کا ایک سردار کعب بن اشرف، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی اذیت پہنچانے والا، بڑا زبان دراز تھا، بڑا بلیغ اور عربی کے اندر مہارت رکھتا تھا، اشعار بڑے اچھے کہتا تھا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوتیں کرنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند جان نثار صحابہ کو بھیج کر اس کا بھی کلا کما کیا۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ یہ اللہ کے نبی کی آمد سے پہلے عبداللہ بن ابی کو اپنا سردار چن چکے تھے۔ مکے کے باسی، مدینہ کے باسی اور یہ قرب و جوار کے جتنے یہودی قبائل تھے، لیکن چونکہ اللہ کے نبی تشریف لائے، اللہ نے اپنے نبی کو خود ہجرت کا حکم دیا تھا، اور ایک جان نثار صحابہ کی جماعت، مہاجرین بھی تھے، انصار بھی تھے، اور اسی طرح اللہ کے نبی اس میں موجود تھے۔ مدینہ کی وہ سرزمین جن کے لیے اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ ایسی بستی کی طرف تشریف لے کے جا رہے ہیں، آپ کی ہجرت ایسی بستی کی طرف ہے، یقولون یثرب وہی المدینہ، جو یثرب ہے جس کا نام ہم نے مدینہ رکھا ہے، تاکل القرا، وہ بستیوں کو نگل جائے گی۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے مدینہ میں عزت دی، ان کے منصوبے وہ سارے کے سارے خاک ہو گئے۔ اللہ کے نبی کو سرداری بھی ملی، عزت بھی ملی، قوت فیصلہ بھی ملی، آپ کو جان نثار صحابہ بھی ملے۔ اور یہ عبداللہ بن ابی کے اوپر جتنی چھاپ تھی نا، یہ ساری یہودیوں کی تھی۔ اس کے سارے مشورے یہودیوں سے ہوتے تھے۔ یہ ادھر سے قریش والوں کو اکساتا اور ادھر سے یہودیوں کو اکسا کر یہ بدر کے بعد احد کے بعد یہ خندق کا بہت بڑا ایک المناک سانحہ، جس میں 10,000 کا ایک لشکر جرار اس مدینہ کی بستی کو مٹانے کے لیے آ گیا، اس میں یہودیوں کی سازشیں ساتھ ساتھ یہ عبداللہ بن ابی کا کردار تھا۔ وقت گزرتا رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کے بارے میں ان کو مدینہ سے بے دخل کیا، وہاں سے نکال دیا، اور اپنی زندگی کے آخری لمحات میں یہ اپنے صحابہ کو نصیحت کی، دیگر نصیحتوں کے ساتھ فرمایا میں تم کو نصیحت کرتا ہوں، اس جزیرہ عرب سے یہودیوں کو نکال دو، ان کو پلٹنے نہ دینا، جہاں یہ خبیث موجود ہوں گے وہاں شرارتیں کریں گے، ان کو یہاں رہنے نہ دینا، یہ یہودی قبائل کو یہاں سے نکال دینا۔ اللہ رب العزت نے ان کو رسوا کیا ہر جگہ پہ، اور یہ ایسے ظالم تھے، یہ جہاں جاتے تھے شرارتیں کرتے تھے، یہ جہاں رہتے تھے یہ نقصان پہنچاتے تھے۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورۃ المائدہ، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کائنات میں سب سے بڑے دشمن اس کائنات میں مسلمانوں کے دشمن وہ یہودی ہیں، اور یہودیوں ان کی جو آپ شرارتیں دیکھتے ہیں نا، یہ بیت المقدس کے اندر، یہ ہمارے قبلہ اول کے اندر مسلمانوں کی عزتوں کو نوچتے ہیں، یہ بچوں کو، خواتین کو، یہ بوڑھوں کو، یہ جوانوں کو وہاں پہ شہید کرتے ہیں، اور یہ غزہ کی پٹی پر اس وقت بمباری کر کر کے ان کے گھروں کو اجاڑ چکے ہیں، مٹی کا ڈھیر بنا چکے ہیں،
فرمایا قد بدت البغضاء من افواہہم وتخفی صدورہم اکبر۔ مسلمانوں یاد رکھنا، یہ جو ان کی شرارتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں نا، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو اپنے منہوں سے باتیں کر رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو ان کے سینوں کے اندر چھپا ہوا بغض اور حسد ہے یہ کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ جو بیان کر رہے ہیں نا، یہ بہت ہلکا ہے۔ یہ جو مسلمانوں کے بارے میں بغض اور حسد رکھتے ہیں یہ کہیں بڑھ کر ہیں۔ اس لیے محترم بھائیوں، آج ہمیں ان یہودیوں کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی جب تک رہے ان کو ناکو چنے چبواتے رہے۔ اللہ کے نبی کے وہ صحابہ، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور کے اندر حضرت عبیدہ ابن الجراح کو، خالد بن ولید کو، جرنیل صحابہ کو اکٹھا کر کے اس خطہ ارض کے اندر چڑھائی کی۔ یہ ذلیل و رسوا ہو کر اپنے ہاتھ کے ساتھ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چابیاں خود دیتے ہیں کہ یہ لو چابیاں، اور ہم آج سے یہاں سے فارغ ہیں۔ بیت المقدس کی چابیاں انہوں نے خود حوالے کی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور اللہ کے نبی کی یہ شعر، یہ ایران اور روم کو روندنے والے، انہوں نے اس بستی سے، بیت المقدس سے، ان یہودیوں کو یہاں سے نکالا، ان شرارتوں سے، ان کی شرارتوں اور خباثتوں سے بیت المقدس کو اور قبلہ اول کو پاک اور صاف کیا۔ یہ ہمارا ہی قبلہ تھا۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے، آدم علیہ السلام نے پہلے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا اور اس کے بعد 40 سال کے بعد بیت المقدس کو تعمیر کیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ بیت اللہ اور بیت المقدس کے اندر 40 سال کی مسافت ہے، یعنی 40 سال پہلے بیت اللہ تعمیر کیا گیا اور 40 سال کے بعد بیت المقدس تعمیر کیا گیا۔ اس کا مطلب دونوں کے بانی آدم علیہ السلام ہی تھے، اور پھر اس کے بعد داؤد علیہ السلام نے اس کی تعمیر شروع کی، اور ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی تعمیل اور اس کو مکمل کر دیا۔ یہ وہ بیت المقدس ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لاتے ہیں، 17 ماہ تک اللہ کے نبی اور ساری کائنات کے مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے 17 ماہ تک۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں، نبی تیرا چہرہ آسمانوں کی طرف اٹھانا، اور تیرے دل کی جو تمنا ہے کہ تو بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کو اپنا قبلہ بنانا چاہتا ہے، اور یہ بھی اشارے اللہ نے دے دیے۔ فرمایا ہم نے بیت اللہ کی تحویل، اس کو تبدیل کرنا بیت المقدس سے بیت اللہ کے اندر، اور اس کی طرف سجدے اور رکوع، اور اس کو بیت اللہ قرار دینا، اس کو قبلہ مسلمانوں کے لیے قرار دینا، یہ ایک اشارہ تھا کائنات کے اندر کہ اللہ نے اس قوم کو جس نے انبیاء کا قتل کیا، جس نے اللہ کی بغاوتیں کی، جس نے آزادی ملنے کے بعد بھی وادی صحرا کے اندر انہوں نے ایک بچڑے کو معبود بنا لیا، جن کو بے شمار انعام اور نعمتیں اور بڑی نوازشیں دیں، اور اس کے بعد انہوں نے شرارتیں کی۔ اب وہ تحویل قبلہ کے ساتھ ایک پیغام تھا، وہ دور ختم ہو چکا، وہ حالات بدل چکے، اب سیادتیں، اب قیادتیں، اب نبوتیں وہ تبدیل ہو چکی۔ اب اللہ کی طرف سے ہر چیز جو بنو اسرائیل کی طرف تھی وہ اسماعیل علیہ السلام کی طرف پلٹ رہی ہے۔ وہ عزتیں اللہ نے مسلمانوں کو عطا کی ہیں، وہ سیادتیں اور قیادتیں اللہ نے مکے والوں کو دے دی ہیں، وہ اللہ نے ساری کی ساری عزتیں اور رفتیں اور بلندیاں وہ ابو بکر، وہ عمر فاروق، وہ عثمان غنی، وہ علی حیدر کرار، وہ عبیدہ ابن الجراح، وہ طلحہ اور سعد اور سعید، اور یہ صحابہ کو اللہ نے عزتیں دی۔ ان کا دور ختم ہو چکا، ان کو اللہ نے ان سے وہ ساری سعادتیں چھین لی۔ اب مسلمانوں کا دور ہے، اب بیت اللہ کی طرف چہرہ کرنے والے اللہ نے ان کو اس کائنات کے اندر اپنے دین کا پاسبان اور رہبر چن لیا۔ یہ دن ایسے بدلتے ہیں۔ تو پھر محترم بھائیوں، یہ آج قبلہ اول پھر یہودیوں کے پنجے کے اندر ہے، اور اس کی اہمیت کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 ایسی مساجد ہیں جن کی طرف رحال سفر کیا جا سکتا ہے اجر و ثواب کے اعتبار سے، جن کی طرف کجاوے کسے جا سکتے ہیں، جن کی طرف باقاعدہ پلاننگ کر کے سفر کرنا، وہ 3 مسجدیں ہیں، بیت اللہ یعنی حرم مکی، اور اسی طرح فرمایا مسجد النبوی جسے حرم مدنی کہا جاتا ہے، اور تیسری
بیت المقدس جسے قبلہ اول کہا جاتا ہے۔ اور ایک اور حدیث سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ اللہ رب العزت مسلمانوں کو عزت دے گا، ان کو طاقت اور جرت دے گا، وہ اس کرۂ ارض کے اوپر یہودیوں کا خاتمہ کریں گے، تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اب امجد صاحب، تب تک قائم نہیں ہوگی قیامت جب تک اللہ اس زمین سے یہودیوں کا خاتمہ نہیں کرے گا، اور یہ عزت اللہ آپ کو دے گا۔ آج اسرائیل اور سارے اسرائیلی جو اسرائیل کے اندر جمع ہو رہے ہیں، حقیقت کے اندر یہ اپنی مقتل گاہ کی طرف آ رہے ہیں، یہاں پر ان کا قتل ہونا ہے، یہاں پر ان کو دفن ہونا ہے، یہاں پر ان کا کلا کما ہونا ہے، یہاں ان کا آخری مقام ہے۔ مقام لد پر جو ان کا بڑا سربراہ وہ دجال آئے گا، مقام لد پر، وہاں پر اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا وہ ان کو قتل کریں گے، اس کا صفایا کریں گے، اس کا بیڑا غرق کریں گے، وہاں پر یہ جمع ہو رہے ہیں، ان کا قتل عام وہاں پہ ہونا ہے، اور یہ وقت بڑا قریب ہے۔ ٹھیک ہے، ان کی شرارتوں کی وجہ سے آج قبلہ اول وہ مقبوضہ ہے، وہ فلسطین مقبوضہ ہے، وہ غزہ کی وادی کے اندر، غزہ کی پٹی کے اندر مسلمان پریشان ہیں، لیکن وہ وقت انشاءاللہ بڑی جلدی اور قریب آنے والا ہے۔ مسلمانوں کو اللہ عزت دے گا، وہ آخری جنگ جو مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ہوگی، اس میں غلبہ مسلمانوں کو ملے گا۔ اس دنیا کے اندر سوائے غرقد کے درخت کے علاوہ کوئی چیز بھی یہودیوں کو پناہ نہیں دے گی۔ یہ در و دیوار، یہ پتھر، یہ خود بول کے کہیں گے کہ ہمارے پیچھے یہودی ہے، مسلمان اس کو قتل کر۔ یہ غرقد کا ایک درخت ہے جو ان کو پناہ دے گا، اور آج پورے اسرائیل کے اندر غرقد درخت لگایا جا رہا ہے، کئی سالوں سے وہ کام جاری ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ ہماری موت ہمیں اس درخت نے بچانا ہے، اور وہ اس پر یقین بھی رکھتے ہیں، اس پر کام بھی کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیت المقدس کے اندر اپنے سفر معراج کی ابتدا کی۔ یہ کائنات میں وہ واحد جگہ ہے، بیت المقدس قبلہ اول، جس جگہ پر سارے انبیاء نے اکٹھے نماز ادا کی۔ کن کی امامت میں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کے اندر۔ اللہ کے نبی امام تھے، سارے نبیوں نے اس قبلہ اول کے اندر نماز ادا کی، اللہ کے نبی کی معیت میں، آپ کی اقتداء کے اندر وہ قبلہ اول آج دوبارہ مسلمانوں کو بلا رہا ہے۔ اور حالات کیا ہیں؟ سارے کے سارے مسلم ممالک یہ بلی کی طرح بنے ہوئے ہیں، عربوں کے اندر جان نہیں ہے، اور جو اونچی اونچی عمارتیں بنا لیں، جو شیشوں کے گھروں کے اندر رہنا شروع کر دیں، جن کی زندگیاں عیاشیوں سے بھر جائیں، جو دنیا کی ریل پیل کے دل دادا بن جائیں، جو عورتوں کی زلفوں کے اسیر ہو جائیں، جو اس دنیا کے اندر غرق ہو جائیں، وہ کہاں ان گھروں کو چھوڑ کر بیت المقدس اور قبلہ اول کی آزادی کے لیے نکلیں گے؟ وہ صلاح الدین ایوبی جس نے 17 حملے کیے تھے، 17 حملے کر کے اس کو آزاد کروایا تھا، وہ فلسطین کے اندر تھا، لیکن وہ ایک دفعہ بھی حج کے لیے روانہ نہ ہو سکا۔ کتنے سال اس کی زندگی تھی، وہ بیت اللہ میں حج کے لیے نہ جا سکا۔ وہ درد رکھتا تھا کہ ان نوافل سے، ان تہجدوں سے، ان اذکار سے، تلاوت سے وہ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی زیادہ اہم ہے، وہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے، وہ چھوڑ کر حج کے لیے نہ جا سکا۔ وہ سمجھتا تھا کہ میرے کندھوں کے اوپر ایک بوجھ ہے، یہودیوں سے اس قبلہ اول کو آزاد کروانا۔ انشاءاللہ آج بھی اللہ اس امت کو کوئی صلاح الدین ایوبی دے گا، کوئی اس بیت المقدس کی آزادی کے لیے نکلے گا۔ آج مسلمانوں کے اندر جو پوٹینشل ہے، جو طاقت ہے، جو جذبات ہیں، اور جو ان کے اندر ایمانی حرارت، اللہ کی قسم اس کی کمی نہیں۔ ایک ایک بچہ وہ تڑپتا ہے اور روتا ہے، کیونکہ ہمارا قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا من هذه القرية۔ اللہ کہتے ہیں ان کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ اللہ کے راستے میں ان مظلوموں کی مدد کے لیے کیوں نہیں نکلتے؟ حصہ کل تمہیں الى الارض ارضیتم بالحیات الدنیا، کیا تم دنیا کی اس زینت و زیب و زینت کے ساتھ چمٹ گئے؟ یہ دنیا کے دفینے خزینے اور یہ دنیا کی چیزوں کے ساتھ تم نے دل لگا لیا۔ عربوں نے اتنی بڑی بلڈنگیں بنا لی ہیں، اب وہ ان بلڈنگوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
وہ وہاں سے نکل لیتی ہے. اور یہ 57 ملک جو مسلمانوں کے ہیں، ان کے پاس 57 صدر ہیں، 57 وزیر اعظم ہیں، اور 57 ملکوں کی اپنی اپنی افواج ہے. وہ لاہور جتنا ہے اسرائیل، یہ لاہور جتنا 90 لاکھ اس کی ٹوٹل آبادی ہے. اس لاہور شہر کی آبادی 90 لاکھ سے زیادہ ہے، 1 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے. لیکن وہ 90 لاکھ یہودیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے 57 ملکوں کے صدر اور ان کے علماء اور ان کے بڑے بڑے جو سربراہان ہیں وہ ابابیلوں کا انتظار کر رہے ہیں. یا اللہ ابابیلوں کو بھیج دے، ہمارے اندر دم خم نہیں ہے، ابابیلوں کو بھیج دیں 90 لاکھ یہودیوں کو قتل کرنے کے لیے. آج اگر پورے مسلمانوں کی افواج کو جمع کیا جائے، شاید ان کے بڑے بڑے افسر ہی 90 لاکھ بن جائیں، جو دن رات قسمیں اٹھا کے بیٹھے ہیں، جو دن رات اپنے ماتوں کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم جہاد فی سبیل اللہ کے لیے وقف ہیں. اور اللہ کے بندو، تمہاری غیرتیں، تمہاری جوانیاں، تمہاری افواج، یہ تمہارے اسلحہ اور یہ تمہارا ایٹم بم کس وقت کام آئے گا کہ چھوٹے چھوٹے پھولوں جیسے بچے وہ قبلہ اول کے اندر ذبح کیے جاتے ہیں، ان کے اوپر کارپٹ بمباری کر کر کے ان کے گھروں کو مسمار کر دیا گیا. یہ تمہاری جوانیاں کب کام آئیں گی؟ یہ تمہاری افواج کس وقت کام آئیں گی؟ اگر یہ قبلہ اول کے لیے کام نہیں آ سکی، اگر یہ حرمین کی حفاظت نہیں کر سکی. میں آپ کو حدیث سنا رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس کو گھوڑے کی رسی کے برابر جگہ مل جائے، ذرا غور سے سننا، وہ شخص جس کو گھوڑے کی رسی کے برابر جگہ مل گئی، ایسی جگہ جہاں پر بیٹھ کر، یہاں پر کھڑے ہو کر وہ بیت المقدس کی زیارت کرتا ہے. فلسطین میں، غزہ میں، کہیں بھی کوئی ایسی چوٹی گھاٹی میں اس کو ایک گھوڑے کی رسی کے برابر جگہ مل جائے جہاں پر بیٹھ کر وہ بیت المقدس کی زیارت کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا وما فیہا سے وہ بہتر ہے. ہمارے اندر شوق؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے. آج ہم نے سنا ہے کہ آج صبح 4 بجے سے یہ جنگ بندی کا اعلان ہوا ہے. ٹھیک ہے، مسلمان معاہدوں کی وہ معاہدوں کو قبول کرتے ہیں، لیکن مجھے یہ سوال کرنے کا حق ہے، جو پھول، جو بیٹیاں، جو بچے، جو عورتیں، جو خواتین اس جنگ کے اندر لقمہ اجل بن گئیں، جن کو شہید کر دیا گیا، جن کی عزتوں کو تاتار کیا گیا اور جن کی عزتوں کو نیلام کیا گیا اور جن مجاہدین کو شہادت کے گھاٹ اتار دیا گیا، ان کا بدلہ کس نے لینا ہے؟ ان کا انتقام کس نے لینا ہے؟ اور ان یہودیوں کے معاہدوں کی اوقات کیا ہے؟ ان کی اوقات ہے کوئی؟ اور یہ تو صدیوں سے چلتے آ رہے ہیں. انہوں نے تو وہ معاہدہ بھی توڑ دیا تھا کہ اللہ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے پہاڑ طور کو ان کے سروں کے اوپر کھڑا کر دیا. مانو، مان گئے، پہاڑ سائڈ پہ ہوا، پھر باغی بن گئے. اور انہوں نے تو اس عزت کا خیال نہ کیا کہ اللہ نے فرعونیوں سے ان کو نجات دی، انہوں نے بچڑا بنا کے پوجا شروع کر دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 افراد کو کوہ طور پر لے کے گئے، کہتے ہیں لا نؤمن حتی نری اللہ جہرا، جب تک ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ نہیں لیتے نا ہم ایمان نہیں لاتے. یہ ایسی قوم تھی، یہ ذلیل و رسوا قوم تھی اور ہے، یہ رہے گی. اللہ رب العزت نے ان کا صفایا آپ کے ہاتھوں سے لکھا ہے، آج نہیں تو کل، ہم نہیں تو ہماری نسلیں. اسرائیل ان کی مقتل گاہ ہے، وہاں پر انہوں نے ذلیل و رسوا ہونا ہے، وہاں پر ان کا سردار دجال آئے گا، وہاں پر ان کو اللہ رسوا کرے گا اور ذلیل کرے گا. ہمارے اندر ہمارے لیے سوال یہ ہے، اگر ہم وہاں پر جا نہیں سکتے، یہ دنیا کی حد بندیاں، یہ دنیا کے قوانین اگر ہمیں روکے ہوئے ہیں، ہم مجبور و بے بس اور بے کس ہیں، ہم اتنا تو کر سکتے ہیں، رات کی تاریکی میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے ان کی مدد کی دعا کریں. میں قسم سے کہہ سکتا ہوں ہمارے اندر ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے اکیلے میں بیٹھ کر آنسو گرا کر ان کے لیے دعا نہیں کی. رسمی دعائیں ہم کرتے ہیں، سپیکر میں دعا ہوئی، ہم نے آمین کہہ دیا. ہم نے کوئی منظر دیکھا اور رو کے دعا کریں ان کے لیے.
اللہ ان آنسوؤں کی قدر کرے گا. شاید ان آنسوؤں کے عوض اللہ ہمیں کل معاف کر دے کہ ہم اتنا بڑا جرم کر رہے ہیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے مسلمان اتنے ذلیل و رسوا ہیں. ہمارے ہوتے ہوئے وہ قبلہ اول، وہ مقبوضہ ہے، وہ فلسطین مقبوضہ ہے، وہ غزہ مقبوضہ ہے، وہ کشمیر مقبوضہ ہے، وہ برما مقبوضہ ہے، وہ افغانستان مقبوضہ ہے، وہ عرب کی سرزمین، وہ عراق، وہ بصرہ اور بغداد، وہ کابل و قندھار، وہ مسلمانوں کے علاقے مقبوضہ ہیں. اللہ ہمیں توفیق دے ہم اس کی آزادی کے لیے کردار ادا کریں. اللہ مسلمانوں کی مجبور اور مقہور قوم کو آزادی عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. عبداللہ بن سبا کا آپ نے نام سنا ہوگا. خلفائے راشدین کے دور سے ہی یہ مسلمان تو ہو چکا تھا لیکن اندر سے حقیقت میں یہ خبیث یہودی تھا. یہ جتنی جنگ صفین، جنگ جمل، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت، حضرت علی کی شہادت، حضرت حسین اور حسن کی شہادت، یہ جنگ جمل اور ہزاروں صحابہ کی شہادتیں یہ عبداللہ بن سبا کی وجہ سے ہوئی تھی. یہ شرارتیں کرتا تھا اور اس کی رگوں کے اندر یہودیوں کا خون کھولتا تھا، اگرچہ اس نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا تھا. اس لیے محترم بھائیوں، آج ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں شعور بیدار کرنا ہے. ہمیں لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ بیت المقدس ہمارا قبلہ اول ہے. یہ ہمارے بابا حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا تھا. اور آخری حدیث بیان کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال ہر جگہ پہ جائے گا. 4 دنیا میں ایسے مقامات ہیں جہاں یہ داخل نہیں ہو سکتا. حرم مکی کے اندر مکہ میں داخل نہیں ہوگا، مدینہ کے اندر بھی یہ داخل نہیں ہو سکتا، بیت المقدس قبلہ اول کے اندر بھی یہ داخل نہیں ہو سکتا، اور چوتھا مقام کوہ طور پر بھی یہ جا سکتا نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مسلمانوں کے یہ جو شعار ہیں اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اس سے محبت عطا فرمائے. کئی بھائیوں نے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سب بھائیوں کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے. اللہ مسلمانوں کو عزت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس عرض پاکستان کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمیں ہمیشہ دین کے اوپر قائم رہنے کی توفیق دے. جب موت دے اللہ مقتل میں شہادت کی موت دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ.